جسے آپ حضرات سنیں. یہ انعام الحسن صاحب کی آواز ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی تبلیغ کوئی کہہ سکتا ہے جناب یہ ہمارے حضرت کی آواز نہیں، لیکن آواز کا انکار کرنا بڑا بھاری پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی کیسٹ نہیں بلکہ سینکڑوں کیسٹیں ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں. لیجئے سماعت کیجئے کس طرح بیعت ہو رہی ہے. سنو حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر. سنا آپ نے، بیعت کی میں نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر. مر چکے ہیں، رحمت اللہ علیہ ہیں وہ، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. سنیں. انعام کے واسطے سے، انعام کے واسطے سے. میرے بھائی دیکھو، جن چیزیں توبہ کی نیند سے ہمیشہ بچتے رہو، یہ بڑے بڑے گناہ، اور یہ 5 باتیں جو بتلائی جائیں گی یہ وظیفہ ہیں، انہیں جم کر کرتے رہو. بہرحال آگے گشت کے اور چلے کے اور دوسرے فضائل حضرت نے بیان کیے ہیں، اور یہ اس کے اندر تفصیلات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اتنا کافی ہے. آپ حضرات نے سمجھ لیا اس بات کو اچھی طرح سے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، کس کے واسطے سے؟ انعام الحسن صاحب کے واسطے سے. یہ انعام الحسن صاحب کی آواز ہے جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے، جس کا کوئی بھی دیوبندی مولوی یا تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ہرکارہ یا تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ممبر اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے. میں بڑے ہی ادب اور بڑے ہی احترام کے ساتھ میں علماء دیوبند سے بھی، طلباء دیوبند سے بھی، اور ان تمام حضرات سے بھی جو اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں یا تبلیغی جماعت کی طرف کرتے ہیں، میں ان سے یہ چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، کیا اس طرح کی بیعت جو حضرت انعام الحسن صاحب نے ابھی کی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بیعت رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ توبہ کروایا جا رہا ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں شرک سے، توبہ کر رہے ہیں بدعت سے، لیکن خود وہ بدعت کروائی جا رہی ہے، بدعت کے گود میں بیٹھ کر وہ بدعت کروائی جا رہی ہے. تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جناب علی تم دعوے تو کچھ اور کرتے ہو لیکن عملی طور پر تم کچھ اور کرتے رہتے ہو. اسی طرح سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تو ایک طرف رکھو، ان کو تو ایک طرف رکھو، ان کے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر یہ نہیں چلتے، جن کے نقش قدم پر یہ علماء دیوبند نہیں چلتے، بلکہ یہ حنفی المذہب کی تقلید کو واجب سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی المذہب ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کو تو صحابہ کو رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف، خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی بیعت کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا انہوں نے اس طرح کی بیعت کی ہے، یا خود آپ نے اس طرح کی بیعت اپنے شاگردوں سے کی یا کروائی ہے؟ اسی طرح سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بیعت میں شرک اور بدعت سے توبہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کا عہد لیا جا رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی اسی عہد کو کتنی ہی بے دردی کے ساتھ توڑا جا رہا ہے. یہ خود آپ نے اس کیسٹ سے اندازہ لگا لیا ہوگا. آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ تو سنیے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے ایمان سے پوچھیں کہ کیا مردے کے یعنی مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر زندے کی بیعت ہو سکتی ہے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور انعام الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیعت کی میں نے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے، کیا اس طرح کی بیعت جائز ہے؟ کیا یہ بدعت و ضلالت اور گمراہی کی طرف امت کو ڈھکیلنا نہیں ہے؟ میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، تم کہاں سو رہے ہو؟ جس کے ہاتھوں پر تم بیعت کر رہے ہو وہ تمہیں کتاب و سنت کے نام پر گمراہ کر رہا ہے، وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے، اپنے ولیوں، اپنے بنائے ہوئے گھروں کے بزرگوں کے ہاتھوں کے اوپر تمہیں بیچ رہا ہے. اور اسی طرح سے سوچو کہ کیا صدیق اکبر
صدیق اکبر نے جب خلافت کی بیعت کی تو لوگوں سے کیا یہ بیعت لی؟ جبکہ سب سے زیادہ مستحق تھے وہ بیعت لینے کے. کیا لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں آؤ ابو بکر کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرو؟ کیا حضرت ابو بکر نے یہ کہا؟ خود حضرت عمر نے یہ کہا، خود حضرت عثمان غنی نے اس طرح کی بیعت لی کہ آؤ میرے واسطے سے حضرت عثمان غنی کے حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں پر بیعت کرو؟ کیا حضرت علی نے جب خلافت کی باغ و ڈور سنبھالی اور لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں آؤ عثمان غنی کے ہاتھوں پر علی کے واسطے سے بیعت کرو؟ یہ انعام الحسن صاحب کہاں سے یہ چیزیں نکال رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کے بھولے بھالے بھائیوں کو اور امت کے بھولے بھالے لوگوں کو کس طرح سے گمراہیت کی طرف لے جا رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، تعصب کے پردوں کو اپنے آنکھوں سے ہٹاؤ اور اسی طرح سے جو عقیدت و محبت کے چشمے ہیں ان چشموں کو اتار کر کے حقیقت کی روشنی میں آ کر کے کتاب و سنت کی راہوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ بیعت کے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں کہ جی نبی نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی. میں پھر وہی کہوں گا، کہاں راجہ بھوج کہاں گنگوا تیلی، کہاں راجہ بوجھ اور کہاں گنگوا تیلی. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور، دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں ہیں. اور پھر اخیر میں حضرت انعام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور ہمارے لوگوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں معاف فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی دعا کی ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح کی دعا کی تعلیم دی ہے؟ ہرگز نہیں. کہیں بھی ذخیرہ احادیث میں اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ حضرت ابو بکر نے کہا ہو کہ اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. نہ خلفائے راشدین نے، نہ عشرہ مبشرہ نے، نہ کسی ادنا سے ادنا صحابی نے اس طرح کی حرکت کی ہے. اور پھر وصیت و نصیحت کرتے ہیں، چلہ کشی، گشت کی فضیلت اور دیگر تمام سب چیزیں اور اس کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے اور گشت کرنے اور چلے کاٹنے کے احکام دیے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے؟ اور پھر اخیر میں حضرت انعام الحسن صاحب تبلیغی جماعت والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیشہ عصر کے بعد، فجر کے بعد اور دیگر نمازوں میں فضائل اعمال کو پڑھایا جائے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے اور اس کو پڑھا جائے. اور کون سی فضائل اعمال؟ یہ فضائل اعمال جو شرک کا، بدعات کا، خرافات کا اور گڑھی ہوئے افسانوں کا اور قصے جھوٹے اور باطل قصے کہانیوں کا، یہ فضائل اعمال ملغوبہ ہیں. اور اس موضوع پر تقریباً میری 6 کیسٹیں موجود ہیں: تاریخ تبلیغی جماعت، تبلیغی نصاب اپنے آئینے میں، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل حج، فضائل قرآن و درود، فضائل صدقات و حج. جس کو ضرورت ہو اس کتاب کے حوالے سے ہم نے اس کے اندر مکمل طور پر بیان کر دیا ہے. لیکن آئیے میں رنگے ہاتھوں اس کے کچھ نمونے، 1-2 سیمپل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ وہ فضائل اعمال ہے جو ایک فضائل صدقات اور فضائل حج کے اوپر مبنی ہے، جو اس کا حصہ دوم ہے. ایک اور فضائل اعمال ہے جو حصہ اول کے نام سے ہے، جس کے اندر فضائل نماز وغیرہ موجود ہے، فضائل ذکر، فضائل قرآن وغیرہ. اس کا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کس طرح سے یعنی اس کے اندر گمراہیت کی دعوت دی گئی ہے. آپ کوئی بھی صفحہ مثلا یہ دیکھیے بدعقیدگی کی کس طرح سے دعوت دے رہے ہیں حضرت امیر محترم حضرت کیا کہتے ہیں زکریا صاحب، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور کس طرح سے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دیکھیے فضائل حج آپ اٹھائیے صفحہ نمبر 128 کے اندر، فضائل حج صفحہ نمبر 128 کہتے ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں، میں 1-2 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں پیاس سے اس قدر بے چین ہوا کہ چلتے چلتے پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر گیا. کسی نے میرے منہ پر پانی ڈالا
کسی نے میرے منہ پر پانی ڈالا اور میں نے جو آنکھیں کھولی تو ایک شخص حسین چہرہ نہایت خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑا ہے، اس نے مجھے پانی پلایا اور کہا میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر چلے تھے، وہ کہنے لگا یہ کیا آبادی ہے؟ میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ آ گیا۔ کہنے لگے اتر جاؤ۔ وہ آدمی پوچھ رہا ہے یہ کیا آبادی ہے؟ تو میں نے کہا، جو بے ہوش ہوا تھا ابراہیم خواص کرے، میں نے کہا یہ مدینہ منورہ ہے۔ تو کہا اتر جاؤ، اور جب روضہ اقدس پر حاضر ہونا تو یہ عرض کر دینا کہ آپ کے بھائی خضر نے بھی سلام کہا ہے۔ استغفر اللہ۔ خضر علیہ السلام کے نبی ہیں جو وفات پا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یہ وفات پا چکے ہیں، لیکن اس طرح سے شیطان ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی ولی دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں، ایک مرتبہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر تھا، میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ حدیث سنا رہے ہیں۔ سنو، یہ علماء دیوبند کا حدیث دانی کا دعویٰ جو ہے کہ ہم کتابوں، جیسا کہ ابھی انعام الحسن صاحب فاروقی نے، ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے کہا کہ علماء دیوبند کتاب و سنت کا نام ہے، یعنی کتاب و سنت کے متبع پیروکار ہیں۔ یہ دیکھیں حدیث کی اہمیت ان کی نظروں میں کتنی ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ حدیث سنا رہے ہیں، مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے، اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے الگ تھلگ بیٹھا ہوا، علیحدہ بیٹھا ہے۔ میں نے اس جوان سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ مجمع حضور اقدس کی حدیثیں سن رہا ہے، تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا اور نہ میری طرف توجہ کیا، اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور میں یہاں پر وہ ہوں جو خود رزاق سے سنتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے حدیث کا معیار ان کے ہاں، کہ محدث اور محدث کی اہمیت ان کے یہاں یہ ہے، جو دعوے کرتے ہیں۔ یہ زکریا صاحب جن کے سر ورق پر لکھا ہوا ہے کہ فخر الاماثل زبدۃ الافاضل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث محمد زکریا صاحب مدد اللہ، شیخ الحدیث، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، مدینہ بک ڈپو اردو بازار جامع مسجد دلی نمبر 6۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ محدث ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ کیسے محدث اور کیسے شیخ الحدیث بن گئے؟ یہ میرے عزیز، میرے دوست، یہ حدیث کی توہین نہیں ہے؟ اور کیا یہ حدیث کے ذخیرے کا انکار کرنا نہیں ہے کہ تم صوفیوں کے ہاتھوں میں اسلام کو دے دو اور وہ اسلام کا کھلونا بناتے پھریں اور کہیں جی ہم سینہ در سینہ یہ واقعات اور یہ حدیث سنتے آ رہے ہیں، تم نے کتابوں میں پڑھی؟ استغفر اللہ۔ اور سنیے 127 نمبر کھولیے، یہی فضائل حج ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک قبر سے باقاعدہ سلام کا جواب آتا ہے۔ کہتے ہیں واقعہ بڑا لمبا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ میں حج سے فراغت پر مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور قبر اطہر پر حاضر ہو کر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، تو حجرہ شریف کے اندر سے میں نے سنا وعلیک السلام، باقاعدہ میں نے جواب سنی۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر کے لیے سلام کا جواب نہ آئے، حضرت عمر کے لیے سلام کا جواب نہ آئے، صحابہ کرام 100 برس تک زندہ تھے، ان کے لیے سلام کا جواب نہ آئے۔ یہ دیکھیں آپ 6 7ویں صدی ہجری کے یہ لوگ، ان کے لیے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے سلام کے جواب دیتے ہیں، اور ایک ہی نہیں بلکہ کئیوں اس کے اندر واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں، باقاعدہ روٹی کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور سنیں، باقاعدہ یہی نہیں بلکہ آپ یہی فضائل حج صفحہ نمبر 130 اٹھا کر کے دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 130 جس کے اندر ایمان اور عقیدے کا سودا کس طرح سے بری طرح سے علماء دیوبند نے کیا ہے، اور علماء دیوبند کے سرخیل مولانا زکریا صاحب جن کی کتابوں پر لوگ ناز کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں ہیں۔ ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو 2 شعر انہوں نے پڑھا۔ 2 شعر کیا تھا؟ اس کا ترجمہ کہہ رہے ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک چومتی تھی، اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک عطا کیجئے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ اس پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت
تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور کے دست مبارک کی زیارت کی، جن میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی